حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ پکڑ بھی فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، تو جو چاہے کر، میں تیری مغفرت فرما دی۔ خبردار، حدیث پاک کے آخری الفاظ یعنی تو جو چاہے کر، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس سے ہرگز کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لہٰذا جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بار بار توبہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے اعزاء و اقرباء کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کی ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں اور توبہ و استغفار کا معمول بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے اور روزانہ دن بھر کے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ اپنے دانستہ اور نادانستہ کیے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سونے کا معمول بنا لیجئے۔ معمول بنائیں کہ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ انہیں پسند فرماتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ 222 نمبر آیت مبارکہ سورۃ بقرہ، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، 222 نمبر آیت۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ ابواب الزہد، باب ذکر التوبہ، الحدیث 4250، صفحہ نمبر 2735 نمبر۔ بدون الطائب حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں تو پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے
تو پھر توبہ کر رہے ہیں، چاہے لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر آ کر اس کے دامن و کرم سے لپٹ جائیں، ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، بہت ہی بڑی ہے۔